بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت کا تعارف کیا ہے؟ آج کل علماء دیوبند، علماء بریلی اور علماء اہل حدیث میں بلکہ یہ صدیوں سے اختلافات چلے آ رہے ہیں، اور اتحاد امت کے نام پر جو علماء کام کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ ہم ایک سٹیج پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اتحاد کا کام کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ ہمارے اختلافات اختلاف رائے بنے، مخالفت نہ بنے۔ ہر کسی کے پاس شرعی دلیل موجود ہے۔ ہم اس حد تک کیوں جاتے ہیں کہ اس شرعی دلیل کو تعویل فاسد کہیں؟ اگر ہے تو ہم کہیں گے، لیکن بعض اوقات وہ ہوتی نہیں ہے۔ جو قرآن کی تشریح میں نے کی ہے اسے سب پر تھوسنے کا مزاج بن گیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی پہچان کیا ہے؟ یہ عوام کے اندر بھی بڑا عام ہے۔ جو انگوٹھے چومتا ہے وہ سنی ہے، جو اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے وہ سنی ہے، جو اقامت میں تشہد کے بعد کھڑا ہوتا ہے وہ سنی ہے، جو جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے وہ سنی ہے، جو محفل میلاد کرواتا ہے وہ سنی ہے، جو نعت خوانی میں حصہ لیتا ہے وہ سنی ہے، جو 11ویں کا لنگر کھلاتا ہے وہ سنی ہے، اور جو مزاروں پہ جاتا ہے وہ سنی ہے۔ یعنی کہ سنی مذہب کی بنیاد ہم نے کیا بنا دی؟ بالکل ہی غیر شعوری بات کر دی، ہم نے غیر شرعی بات کر دی۔ اہل سنت کا ان اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ عرب کنٹریز میں جا کر دیکھیں، کوئی تصور ہی نہیں ان اعمال کا۔ نہ انگوٹھے چومنے کا وہ تصور ہے، نہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کا تصور ہے، نہ اقامت میں اس طرح بیٹھنے کا کوئی تصور ہے۔ چلیں اس عمل پر ہم تھوڑی رعایت کر لیں، کیونکہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے جانے کا اتفاق نہیں ہوا عرب ممالک میں، دوست احباب بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے بعض اعمال باہر ہیں ہی نہیں، لیکن اگر باہر تھوڑے بہت ہوں بھی تو اسے آپ اہل سنت کا شعار بنائیں گے۔ میں بار بار علماء کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں کہ ضروریات اہل سنت پر کام کریں۔ اللہ مجھے توفیق دے، علماء میرا ساتھ دیں، مل کر ایک محققانہ تحریر آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ یہ اہل سنت کے بنیادی مسائل ہیں، یہ ضروریات اہل سنت ہیں، جو اس پر قائم ہے ہم اسے سنی قرار دیں گے۔ ادھر ادھر کی ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ اب میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، جو محفل میلاد نہیں منائے گا، جو عید میلاد النبی نہیں کہے گا، وہ سنی نہیں، یہ تو وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ اور خدا دا خوف کرو، تاجدار کائنات کی رحمت سے دور کر دینا ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے ہم اسے سنی کہیں گے۔ یا تو آپ حدود اور قیود طے کریں، یہ اعمال سنیت نہیں ہے۔ میں دیانتداری سے بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت کی بہت سی مساجد میں اس طرح کے اعمال اکثر نہیں ہوتے۔ ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، فرض نماز کے بعد اکثر لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، اکثر 2 3 4 مرتبہ وہ ورد کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بعض مساجد میں یہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ ان کو پھر سنی نہیں کہیں گے۔ تو خدارہ اس طرح نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر کسی کو محبت ہے، اس کا اظہار وہ اپنے علم کے مطابق کرتا ہے۔ آپ اس سے اختلاف کریں، اسے یہ تو نہ کہیں نا کہ یہ سنی نہیں ہے۔ تو یہ سنیت کی دکان چمکانا ہم چھوڑ دیں۔ اہل سنت والجماعت عقائد و نظریات کی بحث ہے، نہ یہ سیاسی بحث ہے اس درجے میں، نہ یہ کوئی فقہی بحث ہے اس درجے میں۔ جو حنفی ہے وہ سنی ہے، پھر امام شافعی کا آپ کیا کریں گے؟ یا وہ ماتریدی ہے وہ سنی، تو امام اشعری کا آپ کیا کریں گے؟ بنیادی حدود ہمیں متعین کرنی چاہیے، اور ان اعمال کو، یہ جو ہم نے پہچان کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ تانے دینا بھی ہم چھوڑ دیں۔ اس طرح کے اعمال کا اہل سنت سے اس طرح کوئی تعلق نہیں کہ اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو وہ سنی نہیں ہے۔ اب مجھے دیکھ لیں، میں اکثر انگوٹھے نہیں چومتا، جب بھی اذان کا موقع ملے میں اکثر اذان سے پہلے درود بھی نہیں پڑھتا،
تو آپ مجھے کیا سنیت سے نکال دیں گے؟ موقع ملتا ہے اکثر جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیتا ہوں، اکثر تشہد کے بعد اقامت میں کھڑا ہوتا ہوں، لیکن بعض اوقات نہیں بھی کھڑا ہوتا، چونکہ میں نے اس کو آقا علیہ السلام کی نسبت سے دین بنا کر پیش نہیں کیا، میں انہیں مباح اعمال سمجھتا ہوں، اچھی نیت کے ساتھ ان کو بجا لاتا ہوں۔ اور علماء دیوبند کے کچھ حضرات بھی ان کو اگر اس نیت سے بیان کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کرتے بھی ہیں۔ ہماری عوام نے، خطباء نے، واعظین نے انہیں دین بنا کر پیش کر دیا ہے، وہ بیچارے کیا کریں؟ سختی تو دین پر کی جاتی ہے، مناظرہ دین پر کیا جاتا ہے، ظنی مسائل اور ظن میں بھی نچلا ظن، اتنا عام مسئلہ ہے، یہ اتنا غیر قطعی مسئلہ ہے، اس پر مناظرے کیے جا رہے ہیں، سنیت چیک کی جا رہی ہے۔ یقین کریں باطل اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ یقین کریں ان مسائل سے ہم نکلیں۔ سب کو دعوت دے 12 ربیع الاول کو، حضور سب کے ہیں، صرف اہل سنت کے نہیں ہیں، سب کے ہیں۔ تو آج کے بعد ہم اس طرح کی بات نہ کریں کہ یہ خاص اعمال، ہاں اصول اہل سنت پر آپ جائزہ لیں ہر چیز کا، پھر انشاءاللہ ہم بات کریں۔ میرا مطالعہ ہے کہ یہ اعمال بالخصوص اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، سنی اعمال نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے وہ سنی تو ہے، اگر کوئی نہیں کرتا وہ بھی سنی ہے، یعنی کہ یہ اعمال سنیت کی پہچان نہیں ہے، سنیت کی پہچان اسپیسیفک عقائد ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔